الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ آنَسْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قابل صد احترام معزز سامعین کرام اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں بہنوں، سلسلہ وار مضمون کے مطابق ہی 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل سے چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بارگاہ رب ذوالجلال میں یہ بھی دعا ہے، التجا ہے کہ یا پروردگار، ہم بڑے عاجز اور کمزور اور ناقص ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال بھی بڑے ناقص اور کمزور ہیں، لیکن تیری رحمت، تیرا فضل بہت بڑا ہے۔ تو محض اپنی رحمت، فضل اور کرم کے ساتھ ہمارے کیے ہوئے ناقص سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ معزز سامعین کرام، فرمایا گیا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا تجھ کو کہ تیرا رب لوگوں کو اس نے گھیر لیا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ جو دکھاوا ہم نے تجھ کو دکھایا وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش تھی، اور اسی طرح وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں، اور ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، بس نہیں ہوتا ان کے لیے زیادہ مگر بہت بڑی سرکشی۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ کی رغبت دلا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، سارے اللہ کے گھیرے میں ہیں، کوئی اللہ سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا،
کوئی اس کے گھیرے سے نکل نہیں سکتا، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے سزا دے۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، دیوانہ، شاعر، مجنون، ساحر کہتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اور یہ جو اسلام کا ابتدائی دور تھا، یہ بڑا مشکل وقت تھا، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، کوڑے مارے گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو یہ بڑا سخت تکلیفوں والا دور تھا، بڑی آزمائش کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، ان گالیوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہ پتھر مارتے ہیں تو مارتے رہیں، یہ گالیاں نکالتے ہیں تو نکالتے رہیں، یہ بکواس کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے اللہ کی پکڑ میں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے سب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اللہ آپ کو ان کافروں سے بچائے گا، اللہ آپ کو ان مشرکوں سے بچائے گا۔ یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے بچانے کا۔ فرمایا میرے محبوب مکہ چھوڑ کے مدینے چلا جا، ادھر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور منصوبہ مکمل کر کے پیارے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ سارے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ ہر قبیلہ کا شخص وہ ساتھ موجود ہو، تاکہ اگر آپ کی برادری کے لوگ قصاص مانگے تو سارے مل کے دیں، مقابلہ کرنا پڑے تو سارے مل کے کریں۔ یہ ان کی تدبیر ہے، یہ ان کا مکر ہے، یہ ان کا فریب ہے۔ لیکن اللہ اس کی تدبیر اور اس کا فیصلہ اور اس کا کسی کو بچانا اور حفاظت کرنا یہ اتنا بلند ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جس دن انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اس سے ایک دو دن پہلے پیارے پیغمبر کو گھر سے نکلوا لیتے، پہلے حکم آ جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھانا تھا، اپنا اختیار دکھانا تھا۔
اس رات کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا جس رات میں آپ محاصرے میں تھے، جس رات میں آپ محاصرے میں تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا نکل، اب نکل۔ اور پیارے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پہ سلایا۔ اللہ نے کہا قرآن پڑھتا جا اور دروازے سے نکلتا جا۔ پیارے پیغمبر قرآن پڑھتے ہیں اور ایک مٹھی مٹی کی کنکریوں کی اٹھا کے کافروں کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ اب دروازہ تو ایک ہی طرف ہے نا گھر کا، دروازے سے نکل کے مٹھی پھینکنے کا وقت، مٹھی پھینکنا آپ کا کام، اس مٹی کا ایک ایک ذرہ ہر کافر کی آنکھ میں ڈال کے اس کی آنکھیں بند کرنا اللہ کا کام۔ سبحان اللہ کہہ دو یار۔ سارے اندھے ہو گئے، سب نبینے ہو گئے، اور پیارے پیغمبر قرآن پڑھتے پڑھتے ان کے درمیان سے نکل گئے۔ پھر ابو بکر صدیق کے گھر گئے، ان کو ساتھ لیا اور رات کو سفر کیا۔ اور پتہ ہے توحیدیو، علماء سے آپ سنتے رہے ہو، پہلا قیام پیارے پیغمبر کا کہاں تھا؟ نہیں، ہجرت کرنے کے بعد، نہیں، ہجرت کرنے کے بعد پہلا قیام، وہ تو آخری قیام ہے نا۔ پہاڑوں میں کون سی جگہ تھی جہاں پہ آپ چھپے تھے؟ غار ثور، غار ثور میں چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے قائد، اے محبوب خدا، آپ ذرا رک جائیے، یہ غار ہے، بڑی پرانی ہے، پہاڑوں کے اندر ہے، میں پہلے اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری بات سمجھ آئے نا تو اللہ کا نام پکار دینا۔ غار کی صفائی کرتا ہوں، آپ ابھی ٹھہریے، آپ کے لائق نہیں ہے کہ گندی جگہ پہ آپ جائیں، اندر پھر سانپ ہو سکتے ہیں، کیڑے ہو سکتے ہیں، بچھو ہو سکتے ہیں، میں ان کو خاتمہ کر کے صفائی کر کے غار میں پہلے جاتا ہوں۔ تو جو ہے غار میں پہلے جاتا ہوں، میں غار کی صفائی کروں گا، تب آپ اندر آئیے گا۔ توحید و سنت کے بزرگوں، نوجوانوں، میں قاضی اطال موسر راشد ڈنکے کی چوٹ پہ اس ذمہ دار اسٹیج پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ابو بکر نے غار کی صفائی کی، ابو بکر نے غار کی صفائی کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں داخل ہوئے، اور قیامت تک کے لیے جب تک کسی کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت آ کے اس کے دل کو صاف نہ کرے، اس کے دل میں محمد عربی کی محبت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ اے ابو بکر سے بغض رکھنے والوں، یاد رکھ لو، جب تک ابو بکر کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں آئے گی، جب تک تمہارا گند
صحابہ پہ تبرہ کرنے والا یہ تمہارے دلوں سے نہیں نکلے گا، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ غار کی صفائی کی، پیارے پیغمبر چلے گئے، بات ہو رہی تھی اللہ کے بچانے کی۔ فرمایا ہم نے بچایا تجھے، ہم نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ آگے مشرک دروازے پہ آگے، دروازے پہ آگے سارے، اللہ اکبر۔ ابھی تو ابو بکر صفائی کر کے گئے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب ابو بکر غار کے اندر داخل ہوئے، اندر کی صفائی کی، تو جو غار کا سامنے ماتھا تھا پہلے اس کی صفائی کی ہوگی کہ نہیں؟ بولو بھائی، جو دروازہ ہے پہلے دروازے کی صفائی ہوگی نا، تو دروازے کی صفائی کی نا غار کی، تو دروازہ تو صاف ہو گیا، اندر بھی صاف ہو گیا۔ ابھی وقت ہی کتنا گزرا ہے، ابھی مشرک پہنچے ہیں وہاں پہ۔ پتہ ہے واقعے کا کیا ہوا تھا؟ مکڑی نے جالا، ابو بکر صاف کر کے گئے۔ اللہ نے کہا ہے مکڑی، میں نے اپنے محبوب کی حفاظت کرنی ہے، اور اے مکڑی تو جالا بن لے۔ اور کبوتری کو حکم دیا کہ یہاں پہ انڈے دے دے، یہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ کافر آئے نا، پیارے پیغمبر اندر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اندر ہیں، کافروں کے پاؤں دیکھ لیے ابو بکر نے، کافروں کے پاؤں دیکھ لیے ابو بکر نے۔ یہ میرا موضوع تو نہیں ہے، لیکن بات سے بات نکلتی ہے، میں کیا کروں۔ ابو بکر پریشان ہوئے، بولو ابو بکر پریشان ہوئے۔ پیارے پیغمبر نے کہا ہے ابو بکر لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے میرے دوست، اے میرے رفیق، اے میرے ساتھی، اے میرے شاگرد، اے میرے مرید، اے میرے صحابی، غم نہ کھا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ تو پھر قاضی عطاء الموسر کہتا ہے، قرآن نے کہا تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کے ساتھی ہیں۔ ان ساتھیوں میں سب سے پہلا اور آخر تک آنے والا ساتھی کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ اسی لیے کہا ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ ساری زندگی بھی ان دونوں کے ساتھ تھا۔ اب روضہ رسول میں ادھر پیارے پیغمبر کی قبر ہے، ساتھ ابو بکر کی قبر ہے، اللہ دونوں کے ساتھ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ابو بکر، پیارے پیغمبر اٹھیں گے، ساتھ ابو بکر بھی اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ چلیں، یہ بات ہو گئی، موضوع اور ہے، ضمن میں بات آ گئی، اچھا ہو گیا، صدیق کی صداقت کا بیان ہو گیا۔ فرمایا ہم نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور دیکھیے نا، یہ کام اللہ کا کتنا بڑا اس سے پہلے ہو چکا، کتنا بڑا کام اللہ نے کر کے دکھایا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ،
والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن ونخوفہم فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اور وہ دکھاوا، اے میرے پیارے، وہ دکھاوا جو ہم نے تجھ کو دکھایا۔ ہجرت کا واقعہ بیان کر دیا میں نے پہلے الفاظ کے ضمن میں، آگے آ گیا معراج کا واقعہ۔ جب یہ سورج شروع ہوئی تھی نا، وہاں سے شروع ہوا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آگے مضمون آگے چلتا چلا گیا۔ اب پھر بات آ گئی وہ دکھاوا جو ہم نے تجھ کو دکھایا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ خواب کی بات ہے، اکثر مفسرین نے کہا، جمہور مفسرین نے کہا یہ خواب کی بات نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بغیر خواب کے آسمانوں پہ لے جا کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو بغیر خواب کے، خواب کی بات نہیں ہے، وہ دکھاوا جنت کا دکھاوا، وہ دکھاوا آسمانوں کا دکھاوا، وہ دکھاوا جنت کے میووں کا دکھاوا، وہ دکھاوا جنت کے اندر دودھ کی نہروں کا دکھاوا، وہ دکھاوا جنت کے اندر شہد کی نہروں کا دکھاوا، وہ دکھاوا جنت کے اندر پاکیزہ شراب کا نہروں کا دکھاوا، وہ دکھاوا جنت کے میووں کا دکھاوا۔ فرمایا ہم نے تجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، میرا گلا خراب ہے، میں اتنا زور لا رہا، تھوڑے بھی گلے خراب نے۔ اللہ اکبر، تجھے ہم نے دکھاوا بھی دکھا دیا۔ آگے آیا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور وہ درخت جس پر ہم نے قرآن میں لعنت کی ہے۔ وہ کون سا درخت ہے؟ زقوم کا درخت، یاد رکھنا۔ کون سا درخت؟ زقوم کا درخت، یہ جہنم کے اندر ہوگا۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کو معراج کی رات کو جنت کی سیر کرائی ہے، کیونکہ جنت میں تو آپ نے جانا ہے نا، سدرۃ المنتہا سے اوپر جانا ہے، لیکن جہنم کا دور سے نظارہ کروایا ہے۔ اس جہنم میں وہ زقوم کا درخت ہے۔ یہ درخت کیسا ہے؟ گندک، سمجھتے ہو گندک؟ ایک ہے نا عام آگ جلائی جائے تو وہ صرف آگ کی بو ہوتی ہے، اگر آپ اس میں گندک ڈال دیں نا تو اس کی بدبو کیا ہو جاتی ہے؟ بولو، زیادہ ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح یہ اتنا گندا درخت ہے، گویا کہ گندک کے درخت کی طرح، گندک کی طرح۔ یہ کھانا کس کا؟ جہنمیوں کا۔ یہ آگ کن کے لیے؟ جہنمیوں کے لیے۔ فرمایا قرآن میں ہم نے اس پر لعنت کی ہوئی ہے کہ یہ زقوم کا درخت ہے، بچ جاؤ۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم نے ان کو ڈرا دیا، ہم نے ان کو سمجھا دیا، اللہ کے رستے کی طرف آ جاؤ، قرآن کی بات مان لو، پیارے پیغمبر کا فرمان مان لو، اور اس درخت کے قریب نہ جا سکو گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ کافر بڑے بے ایمان تھے نا، یہ خبیث بڑے مذاق کرتے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا کیا ہے زقوم کا درخت؟ لاؤ میرے پاس کھجور اور لاؤ میرے پاس مکھن، کھجور اور مکھن کو ملا کے کھاؤ، یہی زقوم ہے۔ ابو جہل بکواس کرنے لگا، لاؤ مکھن اور کھجور، اور مکھن اور کھجور کھاؤ، یہی زقوم ہے۔
فرمایا یہ قیامت کے دن تجھے پتہ چلے گا کہ زقوم کیا ہے۔ فرمایا ہم نے ڈرا دیا، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، لیکن نہیں ہوتا زیادہ کافروں کے لیے مگر سرکشی۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، بس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہنے لگا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کیا کہا؟ میں سجدہ کروں کس کو؟ جس کو تو نے مٹی سے پیدا۔ بولو مٹی سے۔ انسان کس سے پیدا ہوا؟ مٹی سے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ ابلیس نے قیاس کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ لیکن قیاس ہر بندے کا کام تو نہیں، اور شیطان کا تو کبھی بھی ہو، قیاس غلط ہو گیا۔ کہنے لگا مٹی ہیچ ہے، مٹی ذلیل ہے، مٹی کمزور ہے، اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ آگ طاقتور ہے، آگ زور والی ہے، آگ بلند ہونے والی ہے، مٹی نیچے ہونے والی ہے۔ اللہ نے کہا ابلیس تیرا قیاس غلط ہے، میں رب ذوالجلال کسی کی ذات کو نہیں دیکھتا۔ میری بات کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا نا تو بات توجہ سے سنا کریں۔ میں رب ذوالجلال کسی کی ذات کو، میں یہاں پہ کئی بار کہہ چکا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عوان ہے، یہ بٹ ہے، یہ کشمیری ہے، یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ مغل ہے، یہ نائی ہے، یہ لوہار ہے، یہ درزی ہے، یہ کمہار ہے۔ نہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ متقی کون ہے۔ میرے لیے سارے میرے سامنے نہ کہو اے موچی ہے تے نائی ہے تے لوہارے، اے بٹ ہے تے شیخ ہے تے عوان ہے، اے ملک ہے تے چودھری ہے تے کشمیری ہے تے سید ہے۔ نہیں، میں وصف کو دیکھتا ہوں، ذات کو نہیں۔ آ جاؤ پھر اس کی بات پہ۔ اس نے کہا مٹی ذلیل ہے، مٹی کمزور ہے، مٹی عاجز ہے، مٹی نیچے ہے، آگ طاقتور ہے، آگ بلند ہے، آگ اعلیٰ ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ذات کو نہ دیکھ، مٹی کا کام دیکھ۔ مٹی چیزوں کو بناتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ کہو، سمجھ آ جائے گی۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ مٹی چیزوں کو بناتی ہے، آگ چیزوں کو جلاتی ہے۔ مٹی کا وصف اعلیٰ کہ آگ کا وصف اعلیٰ ہے؟ وصف کس کا اعلیٰ بولو؟ جو چیزوں کو بناتی ہے، جو جلا کے راکھ کر دے اس کا وصف اعلیٰ، جو بنا دے اس کا وصف اعلیٰ۔ کیا لگا؟ اچھا، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لآتینکن ذریتہ الا قلیلا۔ کہنے لگا بلا دیکھ تو، یہ جس کو تو نے میرے اوپر عزت دی ہے، یہ آدم، ذرا مجھے بھی قیامت تک مہلت دے دے۔ اب میں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا، میں آدم کا دشمن بن گیا ہوں، میں آدم کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہوں، میں آدم کی وجہ سے مردود ہوا ہوں، میں آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، میں آدم کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں۔ قیامت تک مہلت دے،
اللہ نے کہا قیامت تک نہیں. شیطان نا بڑا تیز تھی, کہا نہیں قیامت تک نہیں ملے گی, جس دن سارے مر جائیں گے اس وقت تک ملے گی, پھر تیرے اوپر بھی موت. اس کا مطلب تھا کہ قیامت تک ملے تاکہ میرے اوپر موت. اللہ نے کہا نہیں, چل دے دی تجھے مہلت. اور کہا قال اذهب جا فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. جہنم بدلہ ہے تمہارا, اور جس جس نے تیرے تابعداری کی ہم سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. اور اگلی بات واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. جتنی تیرے اندر طاقت ہے استعمال کر لے, جتنی تیرے اندر. آگے کیا فرمایا؟ بصوت کا, اپنی آواز کے ساتھ بھی حملہ کر لے. واجلب علیہم بخیلک وراجلک, لے آ ان پر پیدل بھی اور گھڑ سوار بھی. بھائی دیکھنا شیطان ہمارے اوپر گھوڑے دورا رہا ہے کوئی نہیں, کوئی پیدل لشکر آ رہا ہے نہیں. مقصد بات کا یہ ہے کہ جس طرح جنگ میں طاقت کے لیے پیدل بھی ہوتے ہیں نا اور گھوڑے والے بھی ہوتے ہیں, دونوں کی طاقت ہوتی ہے. فرمایا اتنی بھی طاقت جمع کر لیں. وشارکم فی الاموال, ان کو مال بھی دے, سبز باغ بھی دکھا, ان کو مال بھی دے دے, مال میں بھی شریک کر لے, اولاد میں بھی, اور دے دے اپنے وعدے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, نہیں ہے وعدہ شیطان کا سوائے دھوکے کے. جو تیرے پیچھے لگیں گے وہ دھوکے میں آ جائیں گے. ان عبادی, کچھ تو دھوکے میں آ جائیں گے. اور یہ جو میرے بندے ہیں لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان کے اوپر کوئی زور نہیں ہوگا. وکفی بربک وکیلا, اور کافی ہے تیرا رب کارساز. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. معزز سامعین کرام, میں نے آیات تو رکوع کے آخر تک پڑھی تھی, لیکن چونکہ جمعہ کا وقت ختم ہو گیا ہے, یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ, رب تمہارا وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی دریا میں تاکہ تلاش کرو اس کا فضل, بے شک وہ رحم کرنے والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دریا کو انسان کے تابع کیا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے, اور آگے دریا کے ساتھ ساتھ جنگل کا بھی ذکر آ رہا ہے, انعامات کا ذکر آ رہا ہے. انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی آئندہ جمعۃ المبارک یہاں سے بیان شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.